تھکدے نہیں معصومی تھکدے نہیں پوچھو گے دی وجہ کی ہے چونکہ تھکدا ہوئے جی تار ٹوٹی ہوئی جی مدینے جڑی ہوئے جو رات پہندی جاتی ہے ماہی ملتا جاتا ہے آمین واہ واہ عزیزہ نے محترم جیڑا بندہ حضور خواجہ صاحب دا عرس عقیدت دے محبت نال سارے منانا آئے ہو ایک باری دونوں حج جو کیا کھو سبحان اللہ نانا دعا دینا جیڑا اچھی کوے راتی آنکھ لگے خواجہ معصوم دا دیدار ہو جائے جیڑا پنڈال وچوں بولے اللہ کرے اے تو جاوے مدینے دا مسافر ہو جائے حقے حضور قبلہ خواجہ صاحب دی عظمتاں شانہ لوکی بیان کر رہے نے لیکن خواجہ صاحب دی گل سنانا خواجہ صاحب دی زبانی نہیں خواجہ نواب الدین دی زبانی سبحان اللہ بانی موری شریف دی گل آندے نے خواجہ معصوم پیدا ہوئے تے اپنے پیر خانے عیدگاہ لے کے گئے تے انج ہاتھے چکیا خواجہ نواب الدین نے حضور خواجہ معصوم نو لوکاں دے پیر مسلے تے بہ کے پیر بندے نے خواجہ معصوم علیہ رحمہ نو پیر نے ویکھیا تے ویکھ کے کہندا ہے اندے میں تیرا پیر ہاں کہ تو میرا پیر حضور قبلہ صوفی اشرف صاحب نے لجپال اے تے ویسے بھی سلامتا بھی سلام لے لین تے خالی نہیں موڑ دے میں بیان چند منٹ کرنے لیکن بیان تا کرنے جڑا خواجہ صاحب نے جنہ پیار کر دے اونی اچھی ایک باری حجو کے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ حجے میں نو چاس نہیں آئی بہ جو ذرا بہ کے نہیں خواجہ صاحب نو دسو رات بیت رہی ہے اسی موری والے حضور خواجہ صاحب جاندے تے سیالکوٹ آستانہ بنا سکتے سن کراچی بنا سکتے سن سندھ بنا سکتے سن باندی بنا سکتے سن خواجہ صاحب نے کہا صوفی اشرف کی کرنے فرمایا سائیاں آستانہ بنانا ہے فرمایا دور نہیں جانا جتے میں رہنا ہے اوتھے میں صوفی زاہد معصومی صاحب دا مشکورہ محبت دا جنہ نے حاضری محبت دا اور ناتا چوریا میں ایک جملہ کہنا چاہنا اے جملہ سننا تے پھر فیصلہ کرنا کسے دا پیر تعریف کرے تے پیو دا پیر آپ بچپن انج کر کے آنکھ کھولی اندر تو میرا پیر کہ میں تیرا پیر جملہ جے اچھی سبحان اللہ کو تو سنانا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھا پنڈال بول دے میں سارے نو بلانا سبحان اللہ سبحان اللہ اے نہ ویکھو ویلا کہڑا ہے اے ویکھو اج شادی کی دی سبحان اللہ سبحان اللہ میں حضور قبلہ تمام خلفاء تمام مریدین عقیدت مندہ نو ہدیہ کر رہا پیر چکیا مرید نو چکے حضور خواجہ قیوم پنجم نو آکھیا تو میرا پیر میں تیرا پیر ایک باری کہنے نے تو میرا پیر میں تیرا پیر تو میرا پیر میں تیرا پیر خواجہ نواب الدین کہنے نے حضور کی پہ آندے ہو آپ نے کیا میں فیصلہ کرن لگا میرا اے پیر ہے پیر
پہ آمدہ ہے، پیر پہ آہا اینج کر کے آمدہ ہے، تو میرا پیر ہے، تو میرا پیر ہے۔ خواجہ معصوم نے آنکھ کھولی، آکھیا حضور ایک ہی وجہ ہے، تسی میرے باپ دے پیر ہو، مینوں اپنا پیر پہ آمدے ہو۔ آکھیا لوکاں نوں دسنا چاہنا جن نے عیدگاہ دا فیض لینا ہے او تیرے بوئے تے آئے، چونکہ تینوں عزت عیدگاہ دے تاجدار نے دتی۔ ہیلو 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 کوئی کسے تو مارتا ہے بابا، کوئی کسے تو مارتا ہے، کوئی نوٹ کسے تو مارتا ہے، کوئی نوٹ کسے تو مارتا ہے۔ خواجہ معصوم دا نوکر جدوں بھی مارتا ہے اپنے سائیں تو مارتا او خدا دی قسمے پیر دے نا تو ماریا کاٹا نہیں جے پیندا۔ صوفی اشرف صاحب نو پوچھ لو اینا یار تو مارے یار نے اینا دتے جیڑا بھی آندا رج کھاندا ہے۔ آمین آمین عزیزان محترم، لجپال دے بوئے تے بیٹھے جملہ دھیان نہ سننا۔ ہن میں صوفی صاحب کو ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا، پیر پھڑ کے جدا پیر آ کے تے میرا پیر ہے تے خواجہ معصوم تو وڈا کوئی پیر بنے سی مننے؟ ہائے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا جی واہ واہ، اے عرس پاک دی محفل ہے، آہا میں تہاڈی زیارت کرن واسطے تہاڈی محبت دا پیارا ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے۔ ایک جملہ کہن لگا، خواجہ معصوم نو پیری خلافت دی نہیں، خواجہ معصوم پیدا پیر بن کے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، آسیو تام لو دامنے مصطفیٰ، آسیو تام لو دامنے پھر پڑھو رب کی رحمت پہ سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ یعنی خاتون جنت پہ کو سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، پیر و مرشد میرے خواجہ نواب ہیں، پیر و مرشد میرے خواجہ معصوم ہیں جی، پیر و مرشد میرے خواجہ معصوم ہیں، ایسے نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، اور یا الہی صدقہ زہرا بطول، اور یہ سلام
आजिज़ाना हो कबूल। अल्लाह है, 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 अल्लाह है। आमीन। दुआ के लिए तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह साथ दुआ फरमाएंगे, उसके बाद लंगर शरीफ होगा। अल्लाह नस्मात फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जो है साथ दुआ खत्म करेंगे, उसके बाद लंगर शरीफ होगा। तमाम बाब लंगर शरीफ नावल फरमाएं, उसके बाद इसी मकाम पर दोस्त जो आराम करना चाहे आराम करें। सुबह ठीक 10 बजे महकमा काफ की तरफ से जो मरकजी महफिल पाक इंशाअल्लाह दरबार पुरनवार जामे जरी ज़रबख्त के पंडाल के अंदर इंशाअल्लाह इनेकात पजीर होगी। सुबह 10 बजे यहाँ से इकट्ठे होकर इंशाअल्लाह फिर दरबार पुरनवार पर सुबह कोशिश करें नाश्ते के बाद यहाँ से इंशाअल्लाह काफिला रवाना होगा। मज़ार पुरनवार पर हाजिरी देंगे और इंशाअल्लाह मरकजी महफिल पाक में इंशाअल्लाह ताला वहां पर हाजिरी होगी। और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि अहबाब को मालूम है कि सुबह सिंध सरजमीन सुबह सिंध में हर साल की तरह इस साल भी सालाना उर्से हजरत ख्वाजा खाजगान मेरे हजूर ख़ुजूम पंजम रहमतुल्लाह अलैह अलहाज हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह उर्से मुबारक हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि सरजमीन कराची पर हजरत किबला पीर तरीक़त हजरत सूफी मोहम्मद अशरफ मासूमी साहब के ज़ेर सदारत और ज़ेर सरपरस्ती हर साल की तरह इस साल भी उससे पाक की तकरीब सईद 17, 18, 19, 20 मार्च को होगी इंशाअल्लाह ताला। 17 मार्च को महफिल पाक जो कि सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरनवार पर होगी और 18 को इंशाअल्लाह मरकज़ी महफिल पाक खालिक दीन हाल एम जना रोड कराची में होगी। और इसी तरह 19 को इंशाअल्लाह ताला दरगाह सरखीले औलिया हजूर ताजदार अतकिया हजरत शहनशाह कलंदर हजरत सखी लाल शिबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में होगी। और 20 को इंशाअल्लाह फिर मेहमानों के लिए और तमाम संगियों के लिए खुले समुद्र में अपने शायख की सुन्नत अदा करते हुए लांचों पर महफिल पाक होगी। अहबाब उर्से पाक की तकरीब सईद में जरूर शिरकत फरमाइएगा। दुआ फरमाएं अल्लाह खाल के कायनात जितने भी उर्से हजरत ख्वाजा खाजगान पूरे पाकिस्तान में कोने कोने पर रोजाना की महफिल हो रही हैं, अल्लाह मेरे हजूर के फैज़ को आम फरमाए और अल्लाह अपने आस्थानों पर जहां जब भी काम हो रहा है अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। तमामी बाब इंशाअल्लाह हसन दुआ फरमाएंगे, उसके बाद इसी मकाम पर आमने सामने होकर बैठ जाइएगा, लंगर शरीफ होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों दुआ से पहले एक दो बातें हैं। रामा साहब ने भी डेरे का जिक्र किया, जगह का जिक्र किया। रामा तो ये बात यह है दोस्तों, मैं एक बहुत कमज़ोर सा आदमी हूँ और मैं अपने आप को ख्वाजा साहब के हर मरीज़ से कमतर समझता हूँ। मेरे ख्वाजा हुजूर का हर मरीज़ शहबाज है, ज़माने का ताजदार है। ये मेरे ख्वाजा हुजूर के अपने इरशाद गिरामी है। सिर्फ एक खिदमत करने के जज्बे से मेरी नीयत सी बहुत मुद्दत से, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, एक खिदमत करने की नीयत थी कि यार ख्वाजा साहब के मरीद आज दर दर इधर घूमते हैं, कोई उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई उनको बैठने नहीं देता, कोई सोने के लिए जगह नहीं मिलती। बस दुआ करता था अल्लाह से, किसी से मदद नहीं मांगी, किसी पीर भाई से, किसी दोस्त से, किसी संगी से मदद नहीं मांगी। उस मालिक कायनात की बारगाह में अर्ज करता था जिसकी जेब कभी खाली नहीं हुई, किसके खजाने में किसी चीज़ की दुनिया में कमी नहीं है, कि या अल्लाह कुछ सबाब पैदा फरमा, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मेरे ख्वाजा हुजूर के गुलाम बैठें, मेरे ख्वाजा हुजूर के संगी बैठें, मेरे पीर भाई बैठें और वो याद मनाएं जिस तरह ख्वाजा साहब मनाते थे। ये महफिल मिलाद मनाई हमने, अल्लाह के रसूल का जिक्र किया है। मैंने खुदा की कसम खा कहता हूँ मसल्ले पे बैठा हूँ, इसलिए नहीं किया कि मैं पीर बन के आया हूँ या कि और मनसब लेना चाहता हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ गुलाम बन के सारी जिंदगी गुजारी है, तो अब भी इंशाअल्लाह गुलाम भी बन के गुजारूंगा और कोई अज़ाइम नहीं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं जी, पता नहीं इनके क्या अज़ाइम है, क्यों डेरा बनाया है। मैंने मसल्ले पे बह के कसम खा के बोल दिया है कि सिर्फ ख्वाजा साहब के गुलामों के लिए ये ठिकाना बनाया है कि जब मर्जी आए, जब मर्जी आए, पूरा साल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन संगी बैठे हैं, पूरा साल जब मर्जी को संगी आए, कुछ चाय का टाइम उसको चाय मिले और खाने के टाइम उसको खाना मिले और मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करना अल्लाह ताला
اس میرے مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ ساری محنت مزدوری کی کسی مریض کی جیب کی طرف نہیں دیکھا، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مریض کو کسی سنگی کو مجبور کیا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یار میری طرف دیکھو۔ اس مالک کی بارگاہ میں عرض رات کو اٹھتے سجدے میں سر رکھ کے اس کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، یا اللہ کچھ کرم کر دے، یا اللہ کچھ کرم کر دے۔ آج یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میرے پاس اس وقت کچھ دوست ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں مجھے دیکھا ہے کہ میری سلطان پورے لاہور کے اندر گھڑیوں کی دکان تھی چھوٹی سی، میں اپنے ہاتھ سے مرمت کر کے اپنے گھر کی روٹی پانی چلاتا تھا۔ آج یہ میرے سائیاں کا کرم ہے، میرے مرشد قریب کا کرم ہے، یہ خواجہ حضور محمد معصوم رحمۃ اللہ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے کہ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس مالک کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ عطا فرمائی۔ یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے، یہ خواجہ محمد معصوم کی ہے۔ میں صرف خادم ہونے کی حیثیت سے یہاں دریاں بچھائی ہیں، چٹائیاں بچھائی ہیں۔ میری دعا کرنا اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے سال کچھ اور نقشہ دیکھیں گے ادھر یہاں پہ۔ اگلے سال اب جگہ اوپن ہے، کوئی کمرے نہیں ہے، 2 کمرے ہیں، کوئی جگہ اتنی نہیں ہے رات کو سونے کے لیے۔ ہر آدمی کی دلی خواہش ہے کہ ہم یہاں آئیں تو ایک رات کم از کم مرشد کی بارگاہ میں گزاریں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اللہ نے چاہا، میرے مالک نے چاہا، میرے مرشد کریم نے چاہا تو اور جگہ آپ دیکھیں گے۔ پچھلے سال 25 مرلے تھی، اس دفعہ 25 کی بجائے 50 مرلے ہو گئی ہے، اور پچھلے سال صرف میدان تھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بنا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اوپر ٹکانا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا، میرے مرشد کریم نے ہمت دی تو کرم کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور آپ دیکھیں گے۔ وہ کر کے دکھاؤں گا، میں پہلے کچھ نہیں بتاتا کہ کیا ہوگا، وہ ہو جائے گا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھی ہیں صوفی زاہد معصوم صاحب ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، بچپن کے دوست ہیں، میرے بھائی بھی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ پکڑ کے خواجہ محمد معصوم کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ یہ میرے بھائیوں کی دعائیں ہیں، میرے دوستوں کی دعائیں ہیں، میرے مرشد کریم کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ڈیرے کو بھی، اس جگہ کو بھی، اس کا نام میں نے رکھا ہے قصر خواجہ محمد معصوم۔ قصر خواجہ محمد معصوم، گلی کا نام رکھا ہے المعصوم اسٹریٹ، اور سنگیوں کا مال ہے، سنگیوں کا ڈیرا ہے۔ جب مرضی کوئی آئے یہاں رہے، کھائے پیے، پکائے کھائے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے پیر بھائیوں کا، دوستوں کا، کہ جنہوں نے آج شام سے بیٹھے ہیں۔ میں صبح کا بیٹھا ہوں، آپ شام سے بیٹھے ہیں نا، اب دوست جانتے ہیں میں صبح کا یہاں بیٹھا ہوں۔ قافلے آ رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، سنگی لنگر کھا کے جا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آج الحمدللہ اتنی بڑی محفل، اتنے ٹائم پر بیٹھنا اس جگہ پہ، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور آپ دوستوں کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے تو یہاں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک لمحے کے صدقے آپ کو لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائیں۔ جو مرادیں، جو تمنائیں لے کے مرشد کریم کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہ مرشد دیکھ رہا ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ مرشد زندہ ہے، اور ہے زندہ، یہ زندہ ہونے کی علامت ہے۔ خواجہ صاحب سے کسی نے پوچھا، حضور ہر ولی نے کتاب لکھی ہے، آپ کی کو کتاب منظر پہ نہیں آئی۔ آپ نے سنگیوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ دیکھو میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے، اور دوسری کتاب جو ہاتھ سے لکھی جاتی ہے اس کو ایک آدمی چھپاتا ہے، ولی چھپاتا ہے، جب دوسری دفعہ چھپتی ہے تو کچھ نکال دیتے ہیں، کچھ ڈال دیتے ہیں، تیسری دفعہ چھپتی ہے اور تبدیلی آتی ہے، چوتھی دفعہ چھپتی ہے کچھ اور تبدیلی آتی ہے۔ میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، قیامت تک اس کے صفوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قیامت تک یہ خواجہ محمد معصوم کی کتاب بیٹھی ہوئی ہے، ان کے صفوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی وہ خود تبدیل ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ لیکن جو سچے غلام ہیں، جو سچے مرید ہیں، جنہوں نے 20-22 سال جنگلوں میں، بیابانوں میں بیٹھ کر گزارا کیا، تپتی جگہ پہ بیٹھ کر گزارا کیا، گھاس، کانٹوں والی گھاس پہ بیٹھ کر گزارا کیا، لیکن در نہیں چھوڑا، آج وہ بھی زندہ ہیں اور خواجہ صاحب کا فیض بھی زندہ ہے۔ تمام دوست
پھر انشاءاللہ تعالی دعا سے پہلے جس طرح صوفی صاحب نے بولا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی صاحب کراچی چھوڑ آئے ہیں، لیکن الحمدللہ نہ میں نے کراچی چھوڑا ہے، نہ مجھے کراچی والوں نے چھوڑا ہے۔ یہ بینر یہ کراچی سے بن کے آئے ہیں، یہ میرے جتنے کارڈ ہیں، اشتہار ہیں، یہ دعوت نامے ہیں، یہ کراچی سے بن کے آئے ہیں۔ نہ کراچی والوں نے مجھے چھوڑا ہے تو نہ میں نے کراچی والوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کراچی والوں کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے۔ انشاءاللہ 4 روزہ عرس پاک جس طرح پچھلے سالوں سے سال سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس سال بھی اسی طرح ہوگا۔ سنگیوں کی رہائش کا بندوبست ہوگا، لنگر پانی کا بندوبست ہوگا۔ یہاں سے صرف کراچی اسٹیشن تک آنا آپ کا کام ہے، اسٹیشن تک واپس چھوڑنا بھی میرا کام ہے۔ آپ منفرد عرس ہوتا ہے، جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، کبھی کسی یہ نہیں پوچھا کہ تم کس چیز پہ بیٹھ کے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ رات کو 2 بجے پروگرام ختم ہوا، 3 بجے ختم ہوا، اجازت ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ 3 بجے رات کو جاؤ گے کہاں۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے، یہ میرے خواجہ محمد معصوم کا کرم ہے۔ کوئی سنگی کی میری اس بات پہ کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ کراچی میں 4 دن 5 دن میں رہیں، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ناشتہ نہیں ملا، ہمیں دوپہر کا کھانا نہیں ملا، ہمیں شام کا کھانا نہیں ملا، ہمیں کنوینس نہیں ملی۔ اسٹیشن سے لے کر جہاں بھی جانا ہے یہ عاجز مسکین سارا بندوبست کرتا ہے، اور واپسی تک اسٹیشن تک بھی چھوڑنے کا سارا بندوبست ہوتا ہے۔ آنا آپ کا کام ہے۔ ایک دفعہ آئیں، وہ منظر آپ یاد رکھیں گے، وہ کشتیوں کا منظر، سیمل شریف لال شہباز کلندر کی بارگاہ میں جتنی بھی بسیں ہوتی ہیں ہم لے کے جاتے ہیں۔ کسی مہمان سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی مہمان کے بولا ہو کہ اس میں کچھ حصہ ڈالو۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے، میرے مالک کی مہربانی ہے۔ تھوڑا عرصہ ہوا ہے میں سیالکوٹ میں آیا ہوں، سیالکوٹ میں آیا ہوں، لیکن کرم اس مالک کا، پروردگار عالم کا کرم ہے۔ لوگ 40 سال ہو گئے ہیں شہروں میں محفلیں کراتے ہوئے، ذکر کراتے ہوئے، جب یہاں آتے ہیں تو اتنی سواری ہوتی ہیں جو ٹانگے میں آ جائیں، ایک ویگن میں آ جائیں۔ اللہ کا کرم ہے، میرے دوست 2 بسیں بھر کر کھچا کھچ بھر کے سیالکوٹ سے آئے۔